اسماعیل پکاریں نہیں سنتے، لات منات عزا ان کے سجدے نہ کرو، کچھ ہے تذکرہ؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ ان کے ٹھاکروں پر تنقید نہیں کر رہے اور ان کے معبودوں کی مشکل کشائی کی تردید نہیں کر رہے، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ وہ اتنے سیخ پا کیوں بکھر گئے؟ کیوں اتنی مخالفت؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ عربی دان تھے اور وہ الہ کا معنی، الہ کا مفہوم کیا، الہ کا معنی کیا، الہ کون ہوتا ہے، وہ جانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ آگے الہ کا لفظ ہے، پیچھے لا والی تلوار ہے، آگے اللہ کے ساتھ بچتا ہے تو صرف اللہ۔ تو انہیں سمجھ آ گئی کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ جو 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے پلے کک نہیں، اور وہ عالم الغیب نہیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل جن کے نام پر منتیں اور نظریں دیتے ہیں، وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کر نہیں سکتے۔ انہیں سمجھ آ گئی اس لیے کہ وہ عربی دان تھے اور الہ کا معنی ہم چونکہ اردو جانتے ہیں، پنجابی جانتے ہیں، تو الہ کا جو صحیح مفہوم اور معنی ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ اس لیے آج ایک کلمہ پڑھنے والا کلمہ بھی پڑھتا ہے، قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، یا علی مشکل کشا بھی کہتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اوروں کو حاجت روا بھی سمجھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اللہ کے سوا اوروں کے نام کی نظر نیاز منت چڑھاوے بھی دیتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کو داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، لجپال، غریب نواز، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طوطے کی طرح رٹا رٹایا کلمہ پڑھتا ہے مگر الہ کے مفہوم کو کیا معنی کیا ہم نے؟ نہیں کوئی معبود مگر الہ کا معنی ہم نے معبود کیا۔ معاف رکھیے گا، معبود اردو کا لفظ، معبود آپ کی زبان ہے، جس طرح الہ عربی ہے، معبود کا لفظ بھی۔ اس کو اور زیادہ آسان کیا تو آپ نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر، تو کیا عبادت کا لفظ جو ہے یہ اردو ہے؟
پنجابی نہ، یہ بھی عربی ہے. نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ، یہ پوجا اردو ہے، ہندی ہے. اور آپ ہندی جانتے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم کہ ہندی میں پوجا کسے کہتے ہیں؟ نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر اللہ. پرستش اردو ہے، فارسی، اور آپ فارسی جانتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ فارسی میں پرستش کس کو کہتے ہیں؟ لیکن اتنی بات تو طے ہو گئی کہ الہ کا معنی ہے معبود، اور معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ جب عبادت کا مفہوم واضح ہو جائے گا، بات کھل جائے گی، تو معبود کا خود بخود پتہ چل جائے گا، اور پھر الہ کا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح. عبادت کسی لوگ سمجھتے ہیں نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، قربانی عبادت، طواف عبادت، تہجد کا پڑھنا عبادت، طواف کا کرنا عبادت. نہیں، یہ عبادت کی قسمیں، عبادت کے اقسام ہیں. نماز عبادت کی ایک قسم، روزہ عبادت کی ایک قسم، حج عبادت کی ایک قسم، زکوٰۃ عبادت کی ایک قسم، روزہ عبادت کی ایک قسم. یہ اس کی اقسام ہیں، جزیات ہیں. عبادت ایک کلی ہے، اس کے نیچے یہ جزیات ہیں اور یہ اقسام ہیں. عبادت کی ایسی تعریف کرو جو سجدہ کرنے پر بھی فٹ آئے اور دن میں نہ کھانے پر بھی فٹ آ جائے. روزہ کس کا نام ہے؟ نہ کھانے کا، نہ پینے کا. احرام باندھنا بھی عبادت ہے، حجر اسود کو چومنا بھی عبادت. ایسی تعریف ہونی چاہیے عبادت کی جو اپنی تمام اقسام کو گھیر لے اور تمام اقسام پر وہ تعریف ہو فٹ آ. میں یہ جانتا ہوں کئی علماء عبادت کی تعریف کہتے ہیں التذلل، الخشوع والخضوع، انتہائی عاجزی. تو میں آپ سے پوچھوں گا، جس قسم کی عاجزی سجدے میں ہوتی ہے احرام باندھنے میں اسی طرح کی عاجزی ہوتی ہے؟ تو یہ تعریف تو اپنے تمام اقسام پہ فٹ نہیں آئی. عبادت کی تعریف کی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں اس کی پہلی جلد اور صفحہ نمبر 40 میں، جسے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے پسند فرمایا اور قرآن پاک کی 20 آیتیں اس تعریف کی تصدیق کرتی ہیں. میں جب پیش کروں گا قرآن کی آیتیں تو آپ کہیں گے کہ علامہ ابن قیم نے پورے قرآن پاک کو دیکھنے کے بعد یہ تعریف کی. العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیہ ما فوق الاسباب فكل دعاء وثناء وتعظیم وقیام ونذر ونیاز ينشأ بهذا الاعتقاد
فَهِيَ عِبَادَةٌ. اردو میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں. دو نظریے ذہن میں رکھ کے کوئی کام کرنا، دو عقیدے اور دو نظریے اپنے ذہن میں رکھ کر کوئی تعظیم کرنا، وہ تعظیم قیام ہو، وہ تعظیم نظر ہو، وہ تعظیم نیاز ہو، وہ تعظیم پکار ہو، وہ تعظیم نہ کھانا ہو، وہ تعظیم مال کا خرچ کرنا ہو، وہ تعظیم جانور کو ذبح کرنا ہو. کوئی تعظیم اور کوئی کام دو عقیدے ذہن میں رکھ کے کرنا، یہ دو عقیدے اس کام کو کیا بنائیں گے؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ دو عقیدے اس کام کو کیا بنا دیں گے؟ عبادت. اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ عبادت. پہلا نظریہ، جس ہستی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اس کو مجھ پر تسلط غیبی حاصل ہے. کیا مطلب؟ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو غیبی تسلط حاصل ہے. میں اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن میں اس سے چھپ بھی نہیں سکتا، یعنی وہ عالم الغیب ہے. پہلا نظریہ کیا ہو گیا؟ وہ عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف ہے. میں اس کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہوں تو وہ میرے حالات سے واقف ہے. میں اس کو پکار رہا ہوں تو وہ میری پکار کو سن رہا ہے. مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ذہن میں رکھیے گا، تسلط غیبی. کئی اشکال ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تسلط غیبی ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے. عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف ہے. پہلا عقیدہ. دوسرا عقیدہ، وہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے، یعنی مختار کل ہے، متصرف فی الامور ہے. جو چاہے کرے، اس کی بڑی طاقتیں ہیں، اس کی بڑی قوتیں ہیں. مختار کل ہے. ایک عقیدہ یہ کہ وہ عالم الغیب ہے، دوسرا عقیدہ یہ کہ وہ مختار کل ہے. ان دو عقیدوں کو ذہن میں رکھ کر کوئی تعظیم بھی آپ کریں گے، یہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ اور جس کے لیے یہ تعظیم کی جائے گی وہ کیا بن جائے گا؟ معبود. جس کے لیے آپ یہ تعظیم کریں گے وہ بن جائے گا الہ. سمجھ آئی؟ میں ابھی فرق بیان کروں گا تعظیموں میں تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا. نماز میں آپ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں دو زانو، تو یہ دو زانو بیٹھنا کیا بنے گا؟ عبادت. اور اگر آپ اپنے گھر میں گئے، آپ کے والد صاحب بیٹھے ہیں یا آپ کی والدہ بیٹھی ہیں اور آپ اپنے والد کے سامنے یہ دو زانو بیٹھ گئے، اپنے استاد کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے، اپنے مرشد کے سامنے جو سامنے موجود ہے آپ دو زانو بیٹھ گئے، تو یہ دو زانو بیٹھنا اس والد کی عبادت بنے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب والد کے سامنے بیٹھا ہے، کر تو تعظیم رہا ہے، بیٹھا بھی دو زانو میں، لیکن یہ دو عقیدے اس کے ذہن میں نہیں ہیں، تو یہ تعظیم عبادت نہیں بنے گی. اور جب اتحیات میں بیٹھے گا تو نظریہ یہ ہوگا جس کے سامنے بیٹھا ہوں